کہ آپ کی فیملی میں یہ مطلب ایوری برو باڈی میں انشاءاللہ لیٹ یو گائز میٹ مائی بردرز لٹرلی الحمدللہ. نا کل ہم تینوں تھے الحمدللہ لو جم میں. دیٹ یا اچھا تو ہو دا تھرڈ ون دا اچھا ینگسٹ ون. تین بھائی آپ لوگ یہ بتائیں وہ آپ لوگ الگ الگ دروازے سے داخل ہوئے یا ایک ہی دروازے سے داخل ہوئے؟ وہ کسی نے نصیحت نہیں کی ابھی تک ویسے. میں کہہ رہا ہوں نا انشاءاللہ چلیں اللہ تعالیٰ خیر کرے. اللہ تو شروع سے مطلب آپ فیملی کا رجحان جو ہے وہ الحمدللہ تھوڑی باڈی بلڈنگ پہ ہے الحمدللہ ایز اسپورٹس اور فٹنس. نہیں فٹنس. لیکن وہ بھائی چھوٹے ہیں ذرا, وہ آپ کو پتہ ہے چھوٹوں کو ذرا جوش زیادہ ہوتا ہے. دے ہیڈ ٹیکن اٹ ٹو اندر لمٹ ایکچولی. سو یو آر دی ایلڈسٹ؟ یس اچھا. یس. لیکن یار ون نیڈس ٹو بی کیئرفل. کہیں وہ جو شوق ہے نا آپ کا وہ فٹنس والا جو ہے نا وہ اسپورٹس کی طرف نہ چل رہا ہے. دین یو فار دیٹ شو آف تھنگ نا پھر آپ اسٹیرائڈس بھی لیتے ہو اپنی ہیلتھ کا بگاڑ ایکچولی نا وہ ڈفرنٹ آل ٹوگیدر وہ گیم ہے برادر. وہ بالکل دیز گائز نو واٹ دے آر ڈوئنگ. آپ کو یہ ویسے باڈی بلڈنگ کافی ہیلپ کرتی ہوگی بیل شیل پکڑنے میں اور یو نو ویسے بھی عید قریب آ رہی ہے انشاءاللہ ابھی کوشش کریں نہیں گے. کیا فائدہ باڈی بلڈنگ کا اگر آپ ذبح نہیں کر سکتے اور آپ کھال نہیں اتار یہ سکتے؟ نہیں کر سکتا صبح نہیں کھال اتار سکتے ہیں. ذبح کر سکتے ہیں. ذبح تو میری بیٹی نہیں کر آپ سکتی. کریں گے عبداللہ نے بھی ذبح کیا تھا لاسٹ ٹائم. نہ کریں. اچھا اب ہنّا ڈر گئی تھی لیکن عبداللہ نے کیا تھا ذبح, اس میں نے چھری پھروائی تھی. اچھا 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 زبردست. تو بات یہ کہ جب وہ آپ گھس کے کھال جو اتار کام آپ نہیں کر سکے نا بچوں کو کروا رہے ہیں. نہیں میں بھی ذبح کرتا ہوں ہر سال, میں خود ہی کرتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. So the topic is why Ibrahim alayhi salam is so special. It's a very profound topic, especially in days کے لحاظ سے. 10 دن گزر رہے ہیں ذوالحجہ کے اور جو سیزن گزرا ہے. ویسے آپ کو پتہ ہے اس دفعہ میں نے سوچا تھا کہ حج پہ جاؤں گا, اور آئی نیور تھاٹ کہ کووڈ اتنا لمبا چلے گا کہ اگلے سال بھی حج جو ہے وہ ہم نہیں کر پائیں گے. لیکن قدر اللہ ما شاء فعل. یار یاد ہے کہ جب کووڈ آیا تھا تو ہمیں لگتا تھا کہ اٹ ول ریمین ان چائنا اور سم فار آف کنٹری, ہمیں تو اٹ وونٹ افیکٹ یو نو. اور پھر وہ آیا, اس سے پہلے ہم عمرے سے واپس بھی آئے سبحان اللہ, اللہ اکبر, ہم بڑے اچھے ٹائم میں کر آئے. اور پھر اٹ اسٹیڈ فار کوائٹ اے لانگ ٹائم ہے نا. بلکہ نومبر میں کووڈ آیا تھا نا چائنا میں, تو ہم دسمبر میں عمرے پہ تھے, دسمبر میں سبحان. اور پھر مارچ میں پاکستان. شاید ہم لوگ کووڈ لے کے آئے ہیں پاکستان میں. اچھا یو وانٹ بلیو اٹ بھائی کہتے ہیں یہاں پہ تو الحمدللہ ہم لوگ بڑے بلیسڈ ہیں. ہم لوگ نارمل چلتے پھرتے ہیں لٹرلی. بھائی کہتا ہے کہ فار دا لاسٹ 1.5 ایئر جب سے کووڈ چل رہا ہے ہم لوگ لٹرلی ایسا فیل کرتے تھے کہ ہم ان ہاؤس جیلڈ ہیں. آپ باہر نہیں جا سکتے, آپ ایون کچرا بھی نہیں پھینکنے جا سکتے. اسپیشلی یو اے وغیرہ میں تو بہت سختی نہیں کر سکتے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ نے لیٹ سے باہر نکلے بھی ہیں, ماسک آپ نے ہلکا اگر اس طرح بھی پہنا ہوا ہے ناک سے نیچے, آپ کو فائن ہے. سر یقین کریں یو کے میں تو ابھی دوبارہ لاک ڈاؤن لگ گیا آپ کو پتہ ہے, کچھ جگہوں پہ میلبورن میں بھی لگ گیا, آسٹریلیا میں بھی لگا ہے. Look at this. Is the fourth wave real? یس اٹس ریئل ان دا ورلڈ. پاکستان میں اللہ تعالیٰ بس حفاظت میں رکھے ابھی تک. پاکستان میں اس سے بھی نہیں آتی کیا ہے یار, پاکستان میں تو یہ ویوز کو رائڈ کر رہے ہیں لوگ. ہاں ایٹیٹیوڈ بہت ریلیکسڈ ہے. ورنہ اگر آپ سرویلنس وہ جو یو اے میں اور باقی کنٹریز میں جس طرح سے انہوں نے کیا بھی ہوا ہے نا, اگر آپ وہ امپلیمنٹ کرنا چاہیں نا پاکستان میں, مجھے لگتا ہے شاید نہیں کر پائیں گے. وہ چھوٹے چھوٹے جو محلہ جات ہیں نا, آپ وہاں کیسے کنٹرول کریں گے؟ لوگ کوئٹہ میں تو مانتے نہیں ہیں, کہتا کہ کوئی کرولا آیا ہوا ہے, کرولا آیا ہوا ہے. ایٹماسفیئر ہی اتنا ایسا ہے کہ امیون سسٹم ویسے ہی بڑا اسٹرانگ ہوا ہے پاکستانی پہ لگا خاص کرم بھی ہے اس والے برگر کھا کے. صحیح بات ہے. ویسے ہمارے شیخ بتا رہے تھے پاکستانی جتنے ہم نے ایس او پیز کی دھجیاں اڑائی ہیں, میں شہروں کی بات بھی کر رہا ہوں چلیں, لیکن گاؤں میں دیہات میں زیادہ. لیکن یہ کہ جتنا نمبر آف کیسز باہر آئے ہیں پاکستان میں نہیں آئے جتنا. اور فرینکلی اینڈ آنیسٹلی تو ایس او پیز جو سٹی میں بھی دے آر جسٹ فار شوئنگ. اوکے مطلب افسوس ہے, افسوسناک بات ہے کہ ہر جگہ پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے, فارمیلٹی پوری ہوئی ہے, لیکن فالو بہت کم کیا جا رہا ہے. بس پاکستانی الحمدللہ صدقہ بھی بہت کرتے ہیں. ہاں یہ ایک بڑی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہوا ہے. واللہ صحیح بات ہے. اصل میں ریالٹی پیچھے ہے, یہ ریزنز یہی ہیں پیچھے. مطلب ہمیں تو 2+2 4 سمجھ آ رہا ہوتا ہے, لیکن اصل جو چیز ہے نا وہ گیم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو بچاتے ہیں. حدیث میں کیا ہے, صدقہ آسمان کی طرف جاتا ہے اور جو آسمان سے بلائیں آ رہی ہوتی ہیں, آفات ان سے لڑتا ہے حتیٰ کہ یوم القیامت تک لڑتا رہتا ہے اور لوگوں کو بچاتا ہے. تو الحمدللہ شاید اس وجہ سے. آلرائٹ, کمنگ بیک, میں جب بھی ہم اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وی یوزلی ٹاک اسلام, یو نو. کبھی کبھی لفظ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا ابراہیمک ریلیجن, ٹھیک ہے, ابراہیمک فیتھ, یو نو. تو اس کی کڑی جو ہے وہ جا کے ملتی ہے ابراہیم علیہ السلام سے. تو آئی ہیو آلویز وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ ابراہیم علیہ السلام, بیکاز وین آئی تھنک اباؤٹ ابراہیم علیہ السلام تو ایک فادرلی فگر میرے ذہن میں آتا ہے. بلکہ اگر آپ کرسچنز اور جوز کو دیکھیں تو دے کال یو نو کہ
Abraham اور یا ابراہیم از اے فادر آف مونوتھیسٹک ریلیجنز. ٹھیک ہے, تمام جو کڑیاں ہیں وہ ادیان کی جو کہ مونوتھیسٹک ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے نا, کیونکہ ہی از دا فادر. آپ جوز دیکھ لیں, کرسچنس دیکھ لیں, امت مسلمہ دیکھ لیں, تمام جاتے ہیں اور سیدھا ملتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو, کیونکہ وہ ایک قوم یا اس پہ نہیں تھے, وہ بیسیکلی کبھی مکہ میں ہیں, کبھی قدس میں ہیں, کبھی پورے ہی لیوڈ اے لائف آف اسٹرگل, مائگریشن, ہجرہ, انہوں کوئی ایک ٹھکانہ نہیں تھا. میں بھی دیکھتا ہوں, دیکھیں ہم لوگ آج کل بڑا فیم کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم فیمس ہونا چاہتے ہیں ون وے اور دی ادر. کتنے سال ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کو؟ آئی تھنک اٹس مور دین 4000 ایئرس, اس سے بھی زیادہ ہے, پتہ نہیں کتنے ہو گئے ہیں. آج بھی ہم اپنے بچوں کا نام کیا رکھتے ہیں؟ ابراہیم رکھتے ہیں. صرف مسلمان ہی نہیں, آپ نان مسلم بھی دیکھ لیں. آن ٹاپ آف دیٹ میں اگلے دن سوچ رہا تھا کہ الحمدللہ آپ سورہ انشرح جب پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا. ہم مسلمان دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں, سنتیں پڑھتے ہیں. جب بھی آپ درود ابراہیمی دیکھیں, درود ابراہیمی آپ درود جب اللہم صلی علی محمد کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ساتھ میں کما صلیتا یعنی ان پہ صلوات بھیجے جا چکے ہیں, علی ابراہیم و علی آل ابراہیم, کما انہیں اللہ مبارک علی محمد کما بارکتا, جیسے آپ نے برکتیں عطا فرما دی ہوئی ہیں ابراہیم علیہ السلام, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑ دیا ہے ابراہیم علیہ السلام, وہ تو جوڑ دیا. اور اس میں جو ہے نا کہ مطلب فار ایگزامپل میں کہوں نا یا اللہ اس پہ برکتیں نازل کر جس طرح آپ نے اس پہ کی تھی, سبحان تو اللہ. برکتوں اور درود کے معاملے میں نا ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت زیادہ ہے. ایک عالم بتا رہے تھے مجھے, شیخ مدنی صاحب ہیں لاہور میں, کہتے ہیں درود کے معاملے میں نا اور سلامتی کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری زیادہ ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ول ایلیویٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن دا ڈے آف ججمنٹ, جب ان کو شفاعت الکبریٰ دیں گے اور وہ نصیب کریں گے, تو ہم اللہ کے نبی اور ان کی آل پہ درود بھیجتے ہیں جیسے ابراہیم پہ آلریڈی بھیجا گیا. سبحان اللہ. یہ سی سلام علیکم, اللہ تعالیٰ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام پہ سلام بھیج رہا ہے. یو نو 2 انسیڈنٹس مجھے ذہن میں آتے ہیں نا, اور وین آئی تھنک ڈیپلی اباؤٹ دیز انسیڈنٹس تو بڑا ایک ایمانی کیفیت جو ہے وہ طاری ہوتی ہے کہ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلام بھیجا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو, ٹھیک ہے, اور دوسری یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے سلامتی بھیجی ابراہیم علیہ السلام کو. سلام علی ابراہیم. If you really think about it, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ has heaven heavens above and he is giving salam, particularly on one man and mentioning him, it's a big thing. ایکچولی میں یہ فیل کرتا ہوں, دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں اور ہر بندے کا جو ایمان ہے نا اپنے اپنے لیول کے حساب سے ہوتا ہے. میں بڑا بوسٹ کرتا ہوں جی, میں بڑا ہی ایماندار ہوں, میں بڑا ہی ٹھیک ہے صدقہ خیرات کرتا ہوں, لیکن ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی ایسی ہے, جو انہوں نے کہا تھا نا انہوں نے کر کے دکھایا. جب انہوں نے کہا تھا نا انی وجہت وجہی للذی فطرنی, تو واللہ انہوں نے کر کے دکھایا. کیسے؟ اس کی گواہی میں دوں آپ نہیں, الگ بات ہے, اس کی گواہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود دے رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اللہ اکبر. جب میں نے ابراہیم کو آزمایا, اور ابھی ہم سبحان اللہ بھی بات کریں گے, ایسی ایسی آزمائشیں آئی ہیں. اچھا, فَأَتَمَّهُنَّ جو کلمہ ہے اس میں کتنا ایمفسس ہے کہ تشدید اتم میم پہ ہن, جتنے زیادہ ورڈز اتنا زیادہ ایمفسس ہوتا ہے, اتنا زیادہ اس میں اسٹرانگ پایا جاتا ہے. فَأَتَمَّهُنَّ یعنی وہ ابراہیم الذی وفا, کہ ابراہیم جو ہے نا اس نے وفاداری کی. اچھا آپ دیکھیں نا ابراہیم, اچھا کبھی کبھی نا پرسنالٹی سمجھ نہیں آتی. دیکھیں ایک بندہ جو ساری زندگی ہجرت میں ہے اور اتنا اسٹرانگ اور ٹف مائنڈیڈ ہے کہ جس میں اپنے باپ کو ابھی جو ہے, اس میں مختلف روایت آتی ہیں کہ وہ آذر باپ تھا یا چاچا تھا, لیکن زیادہ اس میں باپ ہی تھا. باپ کا ایک طرح سے پورے قوم کے خلاف کھڑا ہو گئے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ قرآن کہتے ہیں کہ وہ بڑے نرم دل کے تھے, بڑے نرم مزاج کے تھے, اور وہ جو فرشتے آئے تو ان کے لیے دمبا جو ہے پورا کا پورا بچڑا بھون کے رکھ دیا سامنے, اور فرشتوں سے بحث کیا کہ تم نوح علیہ ساری قوم کو تباہ کر دو گے. تو ایک بندہ نرم دل کا بھی ہو اور پھر اتنا ٹف لائف سٹائل بھی ہو کہ پوری قوم کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اللہ پہ اتنا توکل کرے, یہ اسلامک جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا ویسی ہی ہوتی ہے کہ حق کے ساتھ جب آپ ہو نا تو یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ, لیکن جب آپ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, لوگوں کا معاملہ ہے, تو یو ہیو ٹو بی سافٹ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا کی من قبل, یعنی فرام ویری ارلی آن, فرام ہز چائلڈہڈ, مطلب ایون وین ہی واز لٹل. تو بلکہ علماء جو ہے نا اس میں فرق بھی کرتے ہیں کہ ہدایہ اور رشد میں فرق ہوتا ہے. ہدایت جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی کریڈ کی ہوتی ہے, عقیدہ کی. وین یو گرو اپ دین یو انڈرسٹینڈ تھنگز, علم حاصل کرتے ہو,
پھر آپ کو علم کی ہدایت ملتی ہے, ٹھیک ہے, اور رشد جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی ایکشنز بیسڈ ہوتی ہے. اگرچہ آپ کا عقیدہ ابھی نہیں بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا آپ کو جب رشد عطا ہو جاتی ہے تو آپ کے ایکشنز رائچیس ہو جاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام when he was even little تو he used to question his father کہ یہ جو بت آپ بناتے ہیں یہ تو نہ سنتے ہیں, کان ان کے بڑے بڑے ہیں, اور نہ یہ دیکھ پاتے ہیں, تو یہ نہ بینیفٹ دیتے ہیں اور نہ وہ کرتے ہیں. سو دیز ور دا کویسچنز جو ان کو فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ دیے گئے تھے, وہ رشد جو ہے بڑی زبردست ایکچولی نا یہ ایک بڑا زبردست سین بنتا ہے. اب سبحان اللہ اتنے لیسنز ہیں, ہم لوگ گھنٹوں بات کرتے رہنا واللہ ہی بات ختم نہیں ہوگی. یہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو ایسے بچے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہماری بات نہیں سنتے. اب یہ اس پیرا میں سورہ مریم میں بڑی زبردست آیات ہیں. ابراہیم علیہ السلام نا بار بار کہتے ہیں یا اباتی, یعنی آپ کم از کم 4 آیات میں بات کرنے سے پہلے دعوت کا انداز دیکھیں کہ اے ابا جان, ٹھیک ہے, لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر, کہ آپ کیوں ایسی چیزوں کی جو ہے آپ عبادت کر رہے جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں, ولا یغنی عنک شیئا, کچھ بھی آپ کو فائدہ نہیں دیں گے, ٹھیک ہے. This is when he was grown up, آپ کو پتہ ہے, بالکل. when he was 7 years old, he was little, even then he used to ask similar questions, you know. بالکل. Although مطلب this was out of pure sincerity that he couldn't understand کہ یہ لوگ یہ جو بنائے ہوئے ہیں خود بخود آپ نے, ٹھیک ہے, یہ کیسے نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. اب یہی میں اس طرف آ رہا ہوں, پھر اگلی آیت میں کہتے ہیں یا ابتی, اے ابا جان, انی اخاف, یعنی مجھے ڈر لگتا ہے, ان یمسک عذاب, کہ آپ کو چھو نہ لے. دیکھیں ہم کیا ہوں, ہم ذرا تھوڑا بہت دین ایمان آ جائے نا, ہم بولتے ہیں یار کیا کر رہے ہیں آپ, ہم لوگ نا اپنے آپ کو بڑا کوئی وہ ذرا سپیریئر سمجھنے شروع ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو نا بلیٹل کرتے ہیں ہم لوگ, کہتے ہیں کہ مجھے ابا جان مجھے خوف ہے کہ آپ کو کہیں عذاب چھو نہ لے. اچھا, ان یمسک عذاب من الرحمن, ابھی میں ٹکڑے ٹکڑے ہم کر کے دیکھتے ہیں کہ آپ کو چھو نہ لے. اچھا عذاب کی بات ہو رہی ہے نا, اب عذاب میں یہاں پہ جو لفظ استعمال کیے نا زبردست لفظ ہے, نکرہ استعمال کیا ہے, یعنی جتنا عذاب کو چھوٹا کر کے بتا سکتے تھے نا وہ کر کے دکھایا ہے. فادر کی بات اور من الرحمن, اچھا عذاب کی بات ہو رہی ہے تو قہار, جبار, شدید العقاب آنا چاہیے, یعنی اللہ اکبر, ٹھیک ہے. لیکن اینڈ میں جب ابا نے جب ان کو جواب دیا کہ ابراہیم کہ کیا تم یعنی مجھ سے مذاق کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اگر تم باز نہیں لئن لم تنتہی لارجمنک, اب وہی اب اس کا غصے کا آپ عالم دیکھیں, وہی تشدید نون وغیرہ آئی ہے, ٹھیک ہے. ولا یمسنک عذاب, یعنی اتنا میں تجھے عذاب دوں گا. وہجرنی ملیہ, ایک باپ کہہ رہا ہے کہ لیو می فار گڈ, اب تمہارا میرا کوئی جو ہے تعلق نہیں ہے, چلے جاؤ, نہیں تو میں تمہیں رجم کر دوں گا, مار مار کے پتھر تمہیں جو ہے مار دوں گا. اچھا ہم لوگ ہوں, ہم کہہ بھی صحیح رہے ہیں اور ہمارے ماں باپ ہمیں اگر الٹا یہ کہیں, ہم بولیں گے یار عجیب ہے, ٹھیک ہے, پھر بھی کہتے ہیں قال سلام علیک, اللہ اکبر, استغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. یعنی اتنا زبردست انداز ہے, بڑے زبردست لیسنز ہیں. ابراہیم علیہ السلام جو چھوٹے تھے نا, ان کے فادر ان کو بدھ دے کے بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ بیچ کے آؤ ان کو نا, تو وہ بازار میں جایا کرتے تھے اور بیچا اس طرح سے کرتے تھے کہ کون ان چیزوں کو لے گا جو کہ نہ فائدہ دیتی ہیں نہ نقصان دیتی ہیں. رانگ نمبرز. So this is how he used to sell it. پہلے ہم بات کرتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ یا خیر البریہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذاک ابراہیم, کہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے, دا بیسٹ آف مین کائنڈ ہی از ابراہیم علیہ السلام. Now علماء اس پہ یہ کہتے ہیں کہ indeed رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is the best of mankind, لیکن this shows the status of ابراہیم علیہ السلام before رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, and it also shows the humility of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بات ہے. اور دیکھیں نا کہ ابراہیمی جو اسلام ہے نا, اسلام جو ہم نے کیا, دیکھیں تمام ریلیجنز میں, تورات میں, انجیل میں, زبور میں, ان کی کتاب میں ان کا عیسائیت یا یہودیت, ان کا جو فیتھ ہے اس کا نام نہیں آیا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تو بعد میں بنائے گئے فیتھ اور کتابوں کو ڈسٹارٹ کر دیا گیا. ہمارا جو اسلام ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو اسلام کا نام ہے نا وہ بھی وہ سماک المسلمین, ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, تو اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود نام دیا, ٹھیک ہے. اور اسلام کا جو ورڈ ہے نا, بیسیکلی اگر آپ دیکھیں نا تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑا اٹیچڈ ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ اسلام کو بیان کیا کرتے ہیں کہ فلما اسلم وطلہ للجبین, کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو نیچے لٹایا اور گھٹنا ان کے اوپر رکھا اور چھری چلانے لگے اللہ کے حکم پہ, یہ کہا فلما اسلم,
وَتَاللَّهُ لِلْجَبِينَ. یہ جو اسٹیٹ ہے نا یہ اسلام ہے. یعنی دس اسٹیٹ, اس اسٹیٹ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کہا. پیور سبمیشن. پیور سبمیشن. تم کہتے ہو اسلام از پیس. اسلام از ناٹ پیس. اسلام کا معنی پیس نہیں ہے. اسلام کا معنی ہے سبمٹ کر دینا اپنے آپ کو. اور سبمیشن جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھائی. مطلب ساری آپ دیکھیں نا, اسلامہ مین سلامہ سین لام میم, وہ اس جس اونٹنی کے ناک پہ نکیل ڈالی جائے نا اور اس کو مالک رسی سے کھینچے تو وہ اس کے پیچھے جو ہے نا جہاں کھینچے وہ چلتی ہے. دس از سلامہ. اینڈ اسلام کمز فرام دس کہ تم مالک تمہیں جہاں بلائے ادھر آ جاؤ. اللہ اکبر, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, آ جاؤ فوراً سے. اور اس کی پرفیکٹ ایگزامپل ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم اسلام کی ذات ہے. اور ہم لوگ پتہ ہے کیا, وی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم ان بلیونگ ان ون گاڈ, ون مرسیفل اللہ. ہمیں مسئلہ تب ہے جب ہمیں بات آتی ہے کہ ہی از دا ماسٹر. مطلب ہم رب کو تو مانتے ہیں لیکن رب کی نہیں مانتے. اس میں مسئلہ ہم اس کو سبحان اللہ, ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ میری فلم کامیاب ہو گئی, ماشاء اللہ میں بہت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ماننے میں مسئلہ, رب کو ماننے میں مسئلہ نہیں ہے لیکن مالک کو ماننے میں مسئلہ ہے. یعنی وہ حکم دے اور ہم پھر, یعنی ہمارا جو اسلام ہے نا وہ اسلام بالکل نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اسلام ٹیچ کیا. اب امیجن کریں, یہی اس چیز کو آگے کنٹینیو کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال لہ ربہ اسلم, کہ جب یعنی اس کے رب کے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے رب نے کہا اسلم یعنی سرنڈر یور سیلف. اب دیکھیں سبحان اللہ, جب ہم کہتے ہیں نا ہم لوگ مسلمان ہیں تو واللہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نہیں چلے گی, ویدر یو انڈرسٹینڈ اٹ اور ناٹ. ٹھیک ہے, وہ ابھی بڑے ایک میم تھا, کیا تھا, وہ کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو اچھا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں واٹر کولر ہی لگا دوں اس کی بجائے. اچھا, وہ آپ نے صدقہ دے دیتا ہوں, صدقہ دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے تو نہیں کوئی ایسی ویسی بات کی. ٹھیک ہے, حالانکہ ان کو بھیڑ ذبح کرنے کو نہیں کہا گیا, انہیں تو ایکسٹریم. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, قال اسلمت لرب العالمین. اچھا, اس میں جو ہے نا یہ نہیں کہا اسلم لک یا اسلمت للہ, نہیں, لرب العالمین, کہ یا اللہ اگر میں سبمٹ نہیں کروں گا تو رب العالمین ہے, میں پھر کہاں جاؤں گا. اس کے اندر یہ ورڈز ہیں کہ رب العالمین ہے, تو رازق مالک ہے, کائنات کا پالن ہار ہے, مجھے چلانے والا ہے اور مجھے تیرے پاس ہی آنا ہے. تو اگر میں سبمٹ نہیں کروں گا تو رب العالمین ہے, تو میرا ختم, مجھے حسد سے مٹا دے گا. سو وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اللہ سبحانہ وتعالی ایز ماسٹر اینڈ آور سیلوز ایز سلیوز. اعبدوا ربکم, جو اعبدوا ربکم ہے یہ کیا ہے, اپنے جو عبد ہے نا, عبد از ناٹ سرونٹ. ہم عبد کو سمجھے ہی نہیں ہے کہ سرونٹ اور سلیو میں نا بڑا فرق ہے. سرونٹ وہ ہوتا ہے جو سروس دے رہا, سروس پرووائڈر ہوتا ہے. آپ کی اس کے ساتھ ڈیل ہوئی ہوئی ہے, یو پے ہم, ہی گیوز یو دا سروس, 9 to 5 جاب کر رہا ہے. جاب ڈسکرپشن آپ کی, ایک بندہ جس کی جاب ڈسکرپشن ہے فار ایگزامپل اکاؤنٹس مینٹین کرنا, میں اس کو نہیں کہہ سکتا کہ آئیں ذرا پوچھا بھی, کھڑکیاں بھی صاف کر دیں. ٹھیک ہے, یہ میری جے ڈی نہیں ہے, میں یہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, لیکن سلیو کی جے ڈی کیا ہوتی ہے, واٹ ایور دا ماسٹر سیز, we are slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. So we are slaves, and وہ جو سرونٹ ہے وہ 9 to 5 ہے, slaves 24/7 ہوتا ہے. مسلم 24/7 جب تک زندہ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہی پروو کیا کہ یا رب تو ماسٹر, تو جو حکم دے گا میں تیری اطاعت کروں گا, تو بس دیتا جا. اور اللہ تعالیٰ آزماتے گئے وہ ابراہیم اللہ دی وفا, اور وہ وفاداری کرتے گئے. اور ایک آزمانا ہوتا ہے نا کہ ایک تو ہماری آزمائشیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی, یو نو, گاڑی خراب ہو گئی اور یہ آف ایگزامپل, یو نو, مطلب اف یو تھنک اباؤٹ دا ٹیسٹ آف ابراہیم علیہ السلام, تو وہ پھر بہت زیادہ ایکسٹریم پہ. یار ہم اپنے بیٹے کو ذرا کبھی خواب میں دیکھیں کہ ہم ذبح کر رہے ہیں, ہم تو راکیز کے پاس چلے جائیں کہ یار ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں, ہم تو سائیکولوجیکل ٹراما سے نہ نکل سکیں. ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ دیکھا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب کریں. ایکچولی پتہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں نا بالکل ہی ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ, ٹو بی ویری آنیسٹ. اب دیکھیں وہ آگے جا کے اسی آیت کے بارے میں کہتے ہیں وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ, یعنی یہی جو ان کی جو لائف سٹائل تھا نا, انہوں نے اپنے بچوں کو بھی یہی وصیت کی ہے. اور کیا کہتے ہیں, یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, یعنی تمہارے لیے جو دین اللہ تعالیٰ نے چن لیا نا وہ اسلام ہے. اور پھر کیا کتنی زبردست وصیت ہے, فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کہ تمہیں موت نہ آئے. مرنا نہیں جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, ہم میں سے کس کو پتہ ہے کہ کب مرنا ہے, کسی کو بھی نہیں پتا نا.
it means you have to be Muslim every single second. Yes. کہ جب موت ہے تو Be اسلام ready کی ہے. حالت میں ہو. You have to be ready all the times. تو سبحان اللہ, یہ دیکھیں نا ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ان کے سامنے نا, وہ لاجک کو بالکل آگے نہیں لے کے آتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے, تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے, تمہاری لمیٹڈ جو بھی سائنٹیفک نالج ہے, جو بھی تمہارے اندر جو تم نے پڑھا ہے, سیکھا ہے, اس کو سائڈ پہ کر دو. یا بہت ساری دعاؤں میں بھی نا ایون ابراہیم علیہ السلام کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے, بار بار ملت ابراہیم کی بات آتی ہے. سو واٹ از دا ملہ آف ابراہیم علیہ السلام, کیا مطلب ہے ملت کا؟ ویسے ملت ان کی لیگیسی ہے, ان کا وہ ہے. ویسے تو ابراہیم اکیلے ہی ان ابراہیم کان امہ, یعنی ابراہیم اللہ ابراہیم alone was a nation itself. یعنی ایک پوری نیشن کی جو خیر ہو سکتی ہے, مطلب تھنک اباؤٹ ملینز آف پیپل, ٹھیک ہے, وہ ساری خیر اس ایک بندے میں تھی. And he is heavier than the whole nation. یعنی he is good better than the whole nation. آپ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا, سب بنائے, پھر انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, انسانوں میں سے بھی انبیاء کو چوز کیا, انبیاء سے بھی مطلب 1,24,000 اور رسولوں کو چوز کیا. پھر مطلب فرام دا بیسٹ آف مین, فرام دا آدمز پروجنی آف اسپرنگس انبیاء ہیں. انبیاء میں سے بھی کچھ کو ایلیویٹ کیا جو رسول ہیں, 125-50 کے بیچ میں, اس میں 5 کو چوز کیا. پھر اولو العزم من الرسل, ٹھیک ہے, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, نوح اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان میں سے بھی دا بیسٹ آف مین اولو العزم من الرسل, یعنی ہمت والے رسولوں میں سے بھی اللہ نے اپنے خلیلین اثنین, 2 دوستوں کو چوز کیا, ابراہیم و محمد. اب ان میں سے بھی پھر اللہ نے محمد کو چوز کیا صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ لیکن یہ محمد بھی جو ہے کہ ان کی دعا ہے. یعنی صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ ہمیں بتائیں اپنے بارے میں ذرا, آپ کون ہیں, آپ کا کیا, کہتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. اللہ اکبر, میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. واو مین. یعنی سبحان اللہ, یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ابراہیم کے بعد جو بھی انبیاء آئے نا, پھر ابراہیم کی نسل میں سے آئے, یعنی اسحاق میں سے یا اسماعیل میں سے, سارے اسحاق میں سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل میں سے آئے. تو آپ, اور اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ اس کو فالو کریں, صرف ابراہیم کو. قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم, کہ تمہارے لیے نا, مطلب پوری کائنات کے لیے اللہ کے نبی میں اس میں حسنہ ہے, اور اللہ کے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام میں اس میں حسنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیل نہ چنا ہوتا تو میں اپنا خلیل ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا. یہ ساری چیزوں کو بھی آپ سائڈ پہ کر دینا, یقین کریں بڑی حسرت نہیں ہوتی, اپنے آپ میں شرمندگی, امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ یار اللہ تعالیٰ اگر کہیں نا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اب دیکھیں, جعل کا مطلب ہوتا ہے بنانا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جعل بھی کہہ سکتے کہ جعل اللہ ابراہیم خلیل, اللہ تعالیٰ نے دوست بنایا, خلیل بنایا ابراہیم علیہ السلام کو. اچھا, جو اتخذہ ہوتا ہے نا, اس میں بڑی کلوزنس اور یعنی زیادہ یعنی شدیدگی پیدا یعنی اس میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. ایک لمحے کے لیے میں سوچتا ہوں سبحان اللہ, وے آر وی اسٹینڈنگ برو, واللہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ میرا دوست ہے, اس سے بڑھ کر آپ سب چیزیں چھوڑ دیں, اس سے بڑھ کر عظمت, اور اللہ اکبر, خوشی سے فوت ہو جائے بندہ اگر کسی کو پتہ یہ نہیں, اس میں یہ بھی نہیں کہا کہ ابراہیم نے اللہ کا دوست بنایا. اللہ تعالیٰ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے کہ نا یار میں نے عمران خان سے دوستی کر لی ہے, میں اگر کہوں, ایک ہے کہ یار عمران خان نے مجھے کہا تھا مجھ سے دوستی کر لو, اس کی ڈفرنٹ بات ہے, رائٹ. بلکہ جتنا ہائر اسٹیٹس ہوتا ہے اتنی بڑی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ابراہیم کو دوست بنایا. یار اگر ابراہیم علیہ السلام کے آپ ٹیسٹ دیکھیں یا ان سے جو ڈیمانڈ کیا گیا تھا, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام کی ویلیو کیوں ہے, ان کی سنسیریٹی, اخلاص, اور بینگ اوبیڈینٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ نو میٹر واٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ از آرڈرنگ, ٹھیک ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ نے بات کی نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, تو میرے ذہن میں آیا کہ ہمارے پہ اللہ تعالیٰ نے کیا اوبلیگیشنز ڈالی ہیں. کیا کوئی دین بہت زیادہ مشکل ہے ہم لوگوں پہ؟ کچھ فرائض ہیں اور کچھ حلال ہیں اور کچھ حرام چیزیں ہیں, یہ صرف ہم نے کرنا ہے, اور ہم اس میں بھی بار بار پیچھے گرتے رہتے ہیں. صحیح بات ہے, اللہ اکبر, صحیح بات ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام کی لائف کو اگر آپ, میں اگر آپ سے پوچھوں نا کہ ڈیفائن ابراہیمز لائف ان ون ورڈ اور اے سینٹینس, اٹس پیور سبمیشن. مطلب اٹس نو کوسچنز آسکڈ, کہ اللہ آپ حکم کرتے جائیں, اور پھر جیسے کسی وہ نہیں ہوتی جو کٹ پتلیاں ہوتی ہیں جو اوپر ہاتھ میں ڈوریاں وہ چل رہی ہیں, یعنی میں اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ایسا ہوں,
آپ مجھے جہاں چلائیں گے نا آپ کہیں بیٹھو میں بیٹھ جاؤں گا, آپ کہیں کھڑے میں کھڑے ہو جاؤں گا. لیکن اس سے پہلے ایک سٹیج ہے اور وہ سٹیج بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ سٹیج ہے جب ابراہیم علیہ السلام ڈسکور کر رہے تھے کہ ہو از مائی رب, ٹھیک ہے. اور میں آج جب میں اس بارے میں تھوڑا سا پڑھ رہا تھا نا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام واز پیورلی یوزنگ لاجک ٹو ریچ اللہ سبحانہ تعالیٰ. The first step he is using logic to reach Allah subhanahu wa ta'ala. And when he reached Allah subhanahu wa ta'ala, then this was the second stage. کہ اب جب میں تیرے تک پہنچ گیا ہوں تو اب جو بھی تیرا حکم ہوگا اس پہ میں جو ہے obedient پائے گا. اس سے میں تو سمجھتا ہوں کہ that was a pure دعویٰ demonstration. یہ بات دونوں اس میں علماء کی رائے ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ دیٹ واز ابراہیم علیہ السلام, ہی واز دا فادر آف ریشنل اینڈ کریٹیکل تھنکنگ. ٹھیک ہے کہ یار یہ رب نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ نے عقل جو دی ہے وہ عقل اللہ تک پہنچنے کے لیے دی ہے, اس کے بعد سمینا واتوانا ہے. لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو بحث کا واقعہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نا کہ تمہارا رب کون ہے, میرا رب وہ ہے جو کہ زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے. اس نے ایک قیدی کو بلایا اور اس نے کہا کہ تو آزاد ہے, ایک زندہ کو بلایا اور قتل کر دیا. پھر ابراہیم السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے, فبوہت الذی کفر. یہ جو نا فبوہت الذی کفر کا مطلب پتہ کیا, اس کا منہ پتہ کیسا ہو گیا, اب میں یہ کیا کروں, اس نے مجھے کیا لاجیکل آرگومنٹ دیا ہے. ٹھیک ہے میں نے اپنی جو ہے نا وہ تو کر دیا, میں سورج کیسے نکالوں. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے کا واقعہ ہے. یہ پھر ابراہیم علیہ السلام جب بعد میں آئے ستاروں کی پوجا کرنے والے کے پاس, تو پھر انہوں نے ان کو ریشنل اور کریٹیکل تھنکنگ کے تھرو یہ بتایا, کیونکہ پروفٹس آر گائیڈڈ بائی اللہ سبحانہ دے نیور کمٹ شرک. وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رب ہے میرا سورج یا یہ چاند رب ہے, ٹھیک ہے. تو ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف گائیڈنس ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جگہوں سے جہاں پہ حرام کھایا جا رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند دے دی, آپ سب سو گئے وہاں پہ محفل میں تھے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں انبیاء کو. تو وہ نا اٹ واز پیور دعویٰ ڈیمانسٹریشن کہ اچھا ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ رب ہو, ہاں ہو سکتا ہے. لیکن جب وہ ڈوب گیا اور غروب ہو گیا, کہا نہیں یہ رب نہیں ہو سکتا. یعنی ہی واز گیونگ ہم دیم دعویٰ کہ یار کم از کم یوز یور سینسز. ایگزیکٹلی میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے نا اسٹیج 1 پہ لاجیکل مینز اختیار کیے ٹو, میں یہ نہیں کہوں گا کہ himself to reach Allah subhanahu wa ta'ala, I'm not saying that, لیکن at least لوگوں کو دکھانے کے لیے لاجیکل وے میں لوگوں کو سمجھایا کہ how you reach Allah subhanahu wa ta'ala. لیکن stage 2 میں when you have reached Allah subhanahu wa ta'ala, then listen and obey. بالکل. unfortunately ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کے پہنچنے کے بعد بھی وہی ہمارا یہود و نصارہ والا حال ہو گیا, اللہ معاف کرے. جوز بلکہ ایک جو ہمارے ایک موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں, اسلامک ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ کہتے ہیں میرے ایک جیو کے ساتھ ڈیبیٹ ہو رہی, ایک رہبا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. تو کہتے ہیں کہ جب میں اسے بتا رہا تھا تو ہی واز آل ان ٹیئرز کہ ابراہیم علیہ السلام کو جتنا مسلمان جانتے ہیں اتنا ہم لوگ نہیں جانتے. لیکن کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے ایکسپلین کیا تو ابراہیم علیہ السلام واز ٹوٹلی ڈفرنٹ پرسنالٹی. کہتے ہیں میں نے جب اسے سوال کیا کہ اچھا ڈیفائن ابراہیم ان لائک ون سینٹینس, تو اس نے جو اپنی ساری ابراہیم کی جو ریسرچ تھی نا وہ یہ کہا کہ ابراہیم یوزڈ کوسچن گاڈ. اچھا کہتے ہیں واٹ, اس کی ایگزیکٹلی اپوزٹ تھے ابراہیم. نیور کوسچن اللہ سبحانہ وتعالی, رادر ہی لسن اینڈ اوبیڈ, سبمٹڈ. تو ڈسٹارٹیڈ ڈیفینیشنز ہیں نا لوگوں کی. ہم مسلمانوں کی بھی نا اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ مسلمان یا اسلام کسی کو کہتے ہیں, سبمیشن کو کہتے ہیں, اصل میں اسکرپچر میں بھی فرق ہے نا. بالکل. وی نیڈ ٹو سی کہ ویئر آر دے گیٹنگ اٹ فرام, جیوز اینڈ کرسچنز. سو وی آر گیٹنگ اٹ فرام قرآن وچ از دا پریزروڈ بک. بالکل. اور اسلام کا جو تعلق ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام سے بڑا گہرا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بہت دفعہ نا ابراہیم علیہ السلام کو ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امت مسلمین لک, یعنی مسلمان بنانا, مجھے میری امت کو مسلمان بنانا. تو یہ جو دعا تھی نا کہ میری امت کو مسلمان, ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ, سے جو حنیفہ کا بھی ورڈ ہے بڑا امیزنگ ہے. حنیفہ کا جو مطلب یونی ڈائریکشنل, کبھی فار اے فریکشن آف اے سیکنڈ آپ کو خیال نہ آئے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں, یکسو ہو گئے. مطلب پھر ڈسٹریکٹ نہیں ہوئے, پھر ان کی شہوات نے, ان کو دنیا کی لگژریز نے, پھر بیوی کی محبت, بچوں کی محبت نے پھر ان کو ڈسٹریکٹ نہیں کیا. جو حنیفہ ہے نا, حنیفہ بڑا پروفاؤنڈ ہے, اس پہ ویسے گھنٹے کا لیکچر ہو سکتا ہے, لیکن مینس کہ بینگ ویری کلیئرٹی آف مائنڈ, فوکسڈ, کہ یار اب تجھے راضی کرنا ہے, تیرے سامنے اور رکاوٹ میں جو بھی آئے گا وہ اس کو آگے پیچھے. اینڈ لک ایٹ دا ہائٹ آف دس, ڈیزرٹ میں اپنی وائف اور بچے کو چھوڑ دیا اور چل پڑے. بالکل think about it, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بس. یار کوئی فلائٹ نہیں, کوئی جو ہے نا, مطلب مکہ از ناٹ اے پلیس ویئر دیر از بیچ اینڈ بٹرفلائز اینڈ روزز.
یا پھر بڑا کمال کا ویدر ہو اور سینریز ہو. اٹس ناٹ لائک دیٹ. We have all traveled between Makkah and Medina. جو ڈیزرٹ راستے میں آتا ہے, can we even think for a fraction of a second کہ ہم اپنے گھر والوں کو وہاں بس سے اتار کے آگے چل پڑیں؟ ابھی تو پھر بہت بہتر ہے جگہ یار وہ والی, ابھی تو پھر بہت کمال ہے. اگر اللہ کا گھر نہ ہوتا نا وہاں پہ, کوئی انسان جس میں سینسز نہیں وہ کبھی آنا چاہتا نہیں. ایکچولی اگر ہم لوگ وہاں پر بھی لاجک استعمال کرتے ہیں نا, تو ہم یہی سمجھتے کہ یار ہم ان کو چھوڑ کے جا تو رہے ہیں, بس ان لوگوں نے 1-2 دن کے مہمان ہیں, بس انہوں نے اس دنیا سے نکل جانا. کہتے کہ ربنا, اے ہمارے رب, انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. ایک یعنی نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے, نہ پینے کے لیے, شدید گرمی ہے. اب لاجک اگر ہم استعمال کریں تو بس ٹھیک ہے, سوسائڈل اٹیمپٹ ہے نا یہ, لیکن کیا ہے بیتک المحرم, یا اللہ تیرا آرڈر ہے, ہاں, اور تیرا گھر پاس ہے, میں ان کو مسجد کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. پتہ کیوں؟ لیقیموا الصلاۃ, تاکہ یہ نماز قائم کریں, تاکہ بلڈنگز نہ بنائیں بڑی بڑی. اینڈ لک ایٹ ہز وائف, وہ پیچھے سے آواز دے کے پوچھ رہی ہیں کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ 2 بار آواز دی تو انہوں نے جواب نہیں دیا. جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا. نے کہا سبحان اللہ, اذن صحیح ہے, بس اب ٹھیک ہے سب, اگر اللہ کا حکم ہے پھر ٹھیک ہے. اچھا, جو آپ آیت پڑھے تھے نا کہ اس کے بعد جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام, why he is loved by everyone, is one of the reasons is کہ he cared for everyone, for عوام الناس, right. وہ جو کہتے ہیں نا کہ تاکہ وہ نماز قائم کریں, فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. یہ نہیں کہ مسلمانوں کے دل میں محبت ڈالی گئی تاکہ وہ اس جگہ کے پاس آئیں یا مکہ کے پاس آئیں, نہیں, انسانوں کے دل میں, ناس کے دل میں, تمام انسانیت کا سوچتے وہ کہ تمام انسانوں کے دل میں آپ نا ان کی طرف محبت ڈال دیجیے گا. میری فیملی کی طرف بھی, اور جو بیت اللہ ہے, آپ دیکھیں کہ ایکسیپٹڈ دعا ہے نا, ایکسیپٹڈ دعا ہے نا. آپ دیکھیں ابھی مکہ, سبحان اللہ, ہم کسی بھی ٹریول ڈیسٹینیشن پہ جائیں نا, وی فیل ہوم سک کہ یار بس گھر چلتے ہیں, چاہے 5 اسٹار بھی ہے, لیکن جب مکہ سے واپس آئیں ہمیں مکہ کی یاد آ رہی ہوتی ہے. یہ جو ہے نا کہ یہ جو مکہ کی محبت ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ, یعنی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ہم نے جو اپنا گھر ہے جو ابراہیم نے بنایا تھا اس دعا کی وجہ سے, مَثَابَةً لِلنَّاسِ. مثابہ اس کو بولتے ہیں اس اونٹنی کے بچے کو کہ جو تھوڑی دیر گریزنگ کرنے کے بعد یا پانی پینے کے بعد نا, ہی ہیز ٹو کم بیک ٹو ہز مدر ٹو سی دا مدر, میری ماں ہے, ہاں ماں ہے, پھر میں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, پھر اپنے گریزنگ کی, تھوڑا کھایا پیا, پھر جو کہتے ہیں ماما پاس ہے, اماں پاس ہے. یار دیز آر دا جیمز ان قرآن. اگر آپ جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کا چناؤ کیا ہے نا ٹو ایکسپلین سرٹن سچویشنز, دیز آر دا جیمز یو فائنڈ آؤٹ وین یو ڈائیو ڈیپ. اور دس از ٹرو, وین وی کم بیک ٹو آور کنٹریز تو وی فیل لائک کہ ہمارا ہوم وہ ہے جو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں. یو نو, لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں when they think about their experience in. وہ کہتے ہیں جب اب آخری بس دیکھتے ہیں, پھر وہ مڑتے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں اب ایک اور آخری, پھر آخری دفعہ دوبارہ دیکھتے ہیں. And when they come back they always miss the Kaaba, and that's why they want to go there again and again. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. اور یہ وَارْزُقُوهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, آپ مکہ دیکھیں وہاں پہ کوئی جو ہے نا فروٹس وغیرہ نہیں ہے, لیکن اتنا بڑا بڑا کیلا ہوتا ہے, اتنے بڑے بڑے ایپلز, اسٹرابیری جو پاکستان میں فروٹس مل رہے تو مکہ میں ہوتے ہیں. آپ سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیں. اور جتنے بھی اسلام کے جو پلرز ہیں نا, مطلب یہ تو 10 days تو ہیں ہی ہیں, دیکھیں آپ دیکھیں اسلام کے پلرز جو ہے نا, دے گو بیک ٹو ابراہیم. یعنی ابراہیم از دا فادر آف توحید, شرک کا کلا کما کرنا اور توڑنا اور توحید کی طرف بلانا. اس لیے تو ملت ابیکم ابراہیم, حالانکہ ابراہیم از ناٹ آر فادر, ہمارے فادر جو ہے بایولوجیکل آدم علیہ السلام ہے, ہی از اے بایولوجیکل فادر, لیکن جو اسپریچول فادر ہے نا ہمارے ابراہیم علیہ السلام. قال انی جاعلک للناس اماما, یعنی ہمارے لیڈر کون ہے, سبحان اللہ. دیکھیں یعنی تو یہ حالانکہ ہو سکتا ہم میں سے اکثر کی جو جینز ہیں وہ ابراہیم سے نہ ملتے ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بھی ہمارا باپ بنایا ہے کہ یہ تمہارا اسپریچول. اور آپ دیکھیں تمام ارکان شہادتین, ابراہیم علیہ السلام اس کے مونوتھیسٹک ریلیجنس کے فادر تھے. اب حج دیکھ لیں, حج میں کیا ہے جو ابراہیم سے ریلیٹڈ نہیں ہے؟ مکہ کا طواف, کعبہ بنایا کس نے؟ ابراہیم نے. سعی کرنا ابراہیم کی فیملی, حاجر, ٹھیک ہے. پھر جو جمرات ہے, جو وہ کنکر مارنا ہے, وہ ابراہیم. حج کا جو بلاوا ہے وہ کس نے آواز لگائی؟ ابراہیم نے لگائی. اچھا جو نماز ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, ربی جعلی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, کہ اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا میری ذریت کو, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی جو امت آئے گی ان کو نماز قائم کرنے والا بنا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اب زکوٰۃ کو دیکھ لیں آپ, زکوٰۃ کا ہم کہتے ہیں زکوٰۃ کیسے؟ ابراہیم کے بیٹے کون تھے؟ اسحاق اور اسماعیل.
ٹھیک ہے. حالانکہ یہ جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام قرآن میں آتا ہے اپنی ذریت کو کہہ رہے ہیں, اپنے اولاد کو کہہ رہے ہیں کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. آپ دیکھیں سبحان اللہ, ابراہیم فادر ہیں اور اسماعیل جو ہے نا وہ بیٹے ہیں. اب باپ ٹیچر ہے اور بیٹا سائن, تو زکوٰۃ کا بتایا کس نے؟ اور اب رمضان کے اگر روزے دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام سے دعا کریں کہ یا اللہ یا رب میری امت میں, میری ذریت میں سے ایک رسول کو بھیج, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, تو جو آیات کی تلاوت کرے وہ. تو مینلی جو رسول کی دعا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کے وہ رمضان میں آیا. اور رمضان میں جو بیسکلی ہم 30 دن کے روزے رکھتے ہیں وہ کیوں؟ کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ بیسکلی وی آر سیلیبریٹنگ the dua of Ibrahim alayhi salam by fasting for 30 days. So all perils of Islam, you know, go back to Ibrahim alayhi salam, اور یہ ہے کہ he is the father of Islam as well. ایک طرح سے بالکل ایسا ہی. اب دیکھیں ہم ابھی تک الحمدللہ ہم نے بات صرف ابراہیم وائی از سو اسپیشل اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے, لیکن اب دیکھیں ہم لوگوں نے ابھی بات شروع ہی نہیں کی کہ انہوں نے کیا کیا ان کے اوپر آزمائشیں آئی تھی جن کی وجہ سے جو ہے وہ اتنے اسپیشل تھے. اب امیجن کریں پورا محلہ ہے, سٹی ہے, آپ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے خلاف اکیلے ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے کہ تم لوگ کر کے رہے ہو, کس کی عبادت کر رہے ہو, نہ سن سکتے ہیں نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں, اپنے باپ کے خلاف کھڑے ہو گئے. اب نان نفقہ سارا کھانا پینا پاکٹ منی کون دے رہا ہے؟ باپ دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر وہ جو بادشاہ اس کے ساتھ لڑ پڑے, یعنی جو بھی ان کے ساتھ بحث مباحثہ ہوا. کیا کہا گیا کہ ایک بڑی سی عمارت کھڑی کرو اور یعنی ہیوج فائر جو ہے آپ یعنی جو ہے آگ جلاؤ اور اس میں اس کو جو ہے آپ نے سب یعنی ڈال دینا, اس کو کھڑا کر کے نا اوپر پورے عمارت میں اس کو جو گرا دینا. اچھا اس میں گرانا تو دور کی بات, لیکن امیجن کریں ایک جو سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کے اندر ڈر آ جاتا ہے کہ آگ جل رہی ہے, اب عمارت اس بندے کے لیے کھڑی کی جا رہی ہے کہ اب اس میں آنے والے وقت میں اس کو سزا دی جائے گی, اور پورا علاقہ کٹھا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں کتنا پریشر, میں اکیلا ہوں یار, کتنا پریشر ہے. موت کا پریشر ہوتا ہے نا, لیکن موت بھی اس انداز میں. اور اب دیکھیں ایک لڑکا یار سبحان اللہ ایمان کی کیفیت کا یعنی لیول دیکھیں آپ. وہ لڑکا کیسے کہ وہ جو قرآن میں آتا نا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کو کس نے یہ کیا ہے, اب دیکھیں نا انت فعلت عن آلہتی یا ابراہیم, کہ تو نے یہ کیا. اور دیکھیں جس انداز میں انہوں نے بولا ہوگا نا, اب انداز کتنے بڑے بڑے سردار ہوں گے اور یہ لڑکے کو سکولڈ کر رہے ہیں. قرآن کیا آتا ہے فتن, بالکل لڑکا ینگ مین, حالانکہ یہ ٹین ایج والا بندہ ہے. صحیح بات ہے, اس کو ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں. تو سبحان اللہ, یہ دیکھیں اب دیکھیں کیسے چڑھے ہوں گے. دل میں خیال آ سکتا نا یار میں کر کیا رہا ہوں یار, وائی آل دس, ایم آئی گوئنگ ٹو اینڈ مائی لائف بائی جسٹ ڈائیونگ انٹو دس فائر. لیکن واللہ ایسا کوئی خیال نہیں آیا, جھٹ سے جمپ لگا دی. یعنی اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم, یعنی اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے بندے کو. کتنا زبردست لیسن ہے ہم لوگوں کے لیے بھی. اگر ہمارے اوپر بھی آزمائش آتی ہے یا کوئی بھی ہمارے اوپر پرابلمز آتی ہیں, اللہ تعالیٰ از آر پروٹیکٹر ویدر یو ریئلائز اٹ اور ناٹ. ویسے یہ عمارت انہوں نے کھڑی کی تھی یا وہ منجنیق والا تھا؟ وہ all our life we've heard about that ڈفرینٹ ایکچولی جو ہے وہ اس کی وہ کرتے ہیں, شرح کرتے ہیں. ایک عمارت بھی کھڑی کی گئی تھی, اس میں آتا ہے کہ ان کو پھر وہ گرا دیا تھا کیونکہ اچھا یعنی اتنی زیادہ آگ تھی. اب اس کو کیسے وہ جو ہے کرتے, تو ان کو نا وہاں سے کہا تھا کہ تم اب جمپ کرو یہاں. وہ آگ اتنی تیز تھی کہ اس کا کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر سے نا برڈز کا گزرنا مشکل تھا, یعنی وہ برڈز نہیں گزر سکتے تھے اس کے اوپر. اور آپ دیکھیں کہ جنہوں نے دعا پڑھی جب وہ آگ میں گرنے لگے, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت, یعنی مجھے اللہ کافی ہے, یعنی حسبی اللہ, مجھے اللہ کافی ہے, لا الہ الا هو. اگر الہ ہے نا تو وہی ہے. تمہارے جو ہے نا یہ جو ٹام ڈک اینڈ ہیری اور یہ لات منات اسد جو ہم لوگوں نے بنائے ہوئے کچھ بھی نہیں ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. دیکھیں تو آپ دیکھیں یہ جو ہمیں پتہ ہے وہ جو آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام پاس آئے تھے, از اٹ رائٹ؟ نہیں, اٹس ناٹ ا رائٹ حدیث, وہ ضعیف آج حدیث ہے. میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے. ہاں وہ ضعیف ہے, وہ ضعیف ہے. لیکن وہ جو دیکھیں نا آپ اللہ تعالیٰ کا اصل میں جو ہماری لائف میں پرابلمز آتے ہیں نا, ایک تو ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی, بہت ساری ریزنز ہیں. حرام کمانا ون آف دا ریزنز از کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنے مشکل آسان وقت میں نا یاد نہیں رکھتے. حدیث بات ترمذی کی حدیث ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے آسان وقت میں یاد رکھتا ہے نا, اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ آسان وقت میں باغی ہے, نافرمان ہے,
پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو ٹیسٹ میں اور پھر آزمائش میں ڈالتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ہی واز سنسیئر, ٹھیک ہے, کوئی ہینگی پینکی نہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے سمعنا وطعنا. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا کیسی وفاداری نبھائی, اور ایسی وفاداری کی جب آگ میں گئے تو یا نارو کونی بردن, برد مطلب ٹھنڈی ہو جا. اچھا کبھی کبھی اے سی زیادہ ہونا اور ٹھنڈا زیادہ ہوتا ہے جو انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے. وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اب دیکھیں نا, ہم لوگ اگر غلط کام کرتے ہیں فار ایگزامپل, یا اگر ہم سوچتے ہیں, ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں بس میں ہی ہوں, ٹھیک ہے, اپنی جان اپنی جو ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں, اور اس کے لیے ہم وہ یہ نا خواہشات کے اوپر غلبہ جب آ جاتا ہے, یعنی خواہشات کا غلبہ آ جاتا ہے تو ہر کام کر دیتے ہیں ہم لوگ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو وقف کر دی, یعنی اپنی جان جو ہے وہ لگا دی ختم, کہ اب میں, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, میں جو ہے اب انہوں نے ڈائیو کر دی. سیکنڈلی ہم لوگ دیکھیں حرام کماتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, رشوت بندہ لیتا ہے, حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے, کوئی تمیز نہیں ہے. بچے اچھے اسکول میں جانے چاہیے, بچوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے سے اپنے بچوں کو بھی داؤ پہ لگا دی جب انہوں نے مکہ میں چھوڑ کے آئے تھے, یعنی بچوں کی بھی پرواہ نہیں کی, جن کے لیے کیا فیوچر سیکیور کیا ان کا, کچھ بھی نہیں, فیملی کو بھی چھوڑ دی, یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہے ان کو پیچھے چھوڑا, فیملی کو, اپنے آپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. اور سبحان اللہ پینیکل جو میں دیکھتا ہوں نا برو, یہ جو اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ جب وہ ذبح کرتے ہیں, واللہ اٹ برنگ ٹیئرز ان مائی آئیز, واللہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. امیجن کریں, باپ کے لیے بچہ تو جو بیٹا ہے امپورٹنٹ ہوتا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن امیجن کریں باپ ساری زندگی ترس رہا ہے اولاد کو, 50 سال 60 سال 80 سال 100 سال کے قریب پہنچ گیا, اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرماتا ہے. باپ کے لیے جو وہ خوشی ہوگی نا, واللہ وہ آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. اچھا لیٹس گو اسٹیپ اہیڈ, بچہ پل رہا ہے, بڑا ہو رہا ہے, باپ دیکھ رہا ہے کہ یار میرا بچہ ماشاءاللہ صالح ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, ہی سیز گڈ برائٹ فیوچر ان ہز سن, کہ یار صالح اولاد ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ تو اپنے جو ناکام اولاد ان کو نہیں ہم جو ہے چھوڑتے. اب باپ اس میں فیوچر دیکھ رہا ہے, اب بیٹا چلنے کے قابل ہو گیا, کندھے سے کندھا ملانے کے قابل ہو گیا, حکم آ جاتا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. اب سبحان اللہ کیا کہتے ہیں, یا بنیا, ٹھیک ہے, انی ارا انی اذبحک, اللہ اکبر فانظر ما ترى. اب امیجن کریں یہ الفاظ, یہ ڈائلوگ باپ اور بیٹے کے بیچ میں ہو رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ تم سبمٹ کر جاؤ, پوچھا میں دیکھ what do you think, فانظر ماذا ترى, what do you see. اب ایک لمحے کے لیے پوز کریں, مجھے میرا کوئی اگر باپ ایسے بولے, واللہ ہم بولیں گے ابا جی سٹے یاد نہیں گئے, سبحان اللہ کیا کر رہے ہیں ابا جی, عمر زیادہ ہو گئی ابا جی. ہاں ہم لوگ یقین کریں وہ چڑھائی کر دیں گے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اور اتنا اب دیکھیں نا, بیٹا کیا کہتا ہے, یا باتی, اب انداز دیکھیں یار, باقی باتیں تو چھوڑ ہی دیں, اے ابا جان افعل ما تؤمر, افعل ما تؤمر, یعنی اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے نا آپ کر دیں, ارجنسی, افعل ما تؤمر, ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے ہی پائیں گے. اب یہ جو آپ نے آیت کی تھی نا, فلما اسلما, اب اسلما یہ ڈول کا صیغہ ہے, جب دونوں نے سرنڈر کر دیا. اللہ اکبر. صرف ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹا چلنا آگے, بیٹا یہ نہیں کہ بیٹا ہل رہا ہے اور کہہ رہا ہے نہیں 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 نہیں, اللہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں, وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا, اے ابراہیم تو نے تو خواب میں نے تو تجھے خواب دکھایا تھا, قد صدقت رؤیا. اور یہاں پہ سچا نہیں کیا سر, چھری چلا دی انہوں نے اپنی طرف, انہوں نے تو چلا دی, وہ ریپلیس ہو چکا ہے. اللہ اکبر. میں یہ سمجھتا ہوں ایکسٹریم یہ ہے. اچھا یہ ہے اسلمت لرب العالمین, یہ ڈیفینیشن جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نا بڑے اینڈ تک آزمایا. اچھا بات تو سنیں نا, میں کہوں نا کہ یار یہ آزمائش تھی, میری باتوں کی یعنی وقت کوئی نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں نا, ان ھذا لہو البلاء المبین, واللہ ہم میں سے میں میرا ہی گمان ہے, اللہ کرے میرا گمان غلط ہو, ہم میں سے, میرا نہیں خیال, عرب تو اس چیز کو سمجھتے ہوں گے, ہماری جتنے بھی اگر 85 to 90% ہماری جو عوام مسلم جو نان عربز ہیں نا, واللہ اپریشیٹ نہیں کر سکتے اس کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یعنی سمپل سینٹنس تھا کہ ھذا بلا, کہ یہ آزمائش تھی. اگر اللہ تعالیٰ کہیں کہ یہ آزمائش تھی
اٹ واز سفیشینٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ اور ناٹ، رائٹ؟ بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بلا کے آگے کہتے ہیں مبین، یہ ایک کھلی جو ہے نا یہ آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ حرف انا بھی داخل کرتے ہیں، یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ آگے ہوا بھی جو ہے نا ہوا جو ہے وہ بھی لفظ داخل کرتے ہیں، ان ھذا ھو البلاء المبین، یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی. اف دس از ناٹ انف، اللہ تعالیٰ ہوا کے سامنے لام تاکید بھی لگا دیتے ہیں. بلا کے ساتھ واللہ آپ کو یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اتنی بڑی آزمائش تھی، اتنی بڑی آزمائش تھی، تمہیں سمجھنا چاہیے. یعنی وہ ہے نا کہ اشد بلاء الانبیاء، انبیاء پہ بہت بڑی بڑی بلائیں آتی ہیں. اچھا انبیاء پہ بلائیں آ رہی ہیں، لیکن ابراہیم پہ جو یہ بلا آئی، اور ان بلاؤں میں جو اسماعیل والی جو یہ جو ذبح والی تھی، یہ کتنی بڑی تھی کہ تم امیجن نہیں کر سکتے. اور اتنا مطلب وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہمیشہ مانا انہوں نے، کبھی ایسے ٹائم ہی نہیں آیا کہ ابراہیم کو میں. اور دیکھیے میری بات، جو آپ بات کرتے ہیں مجھے خیال رہتا ہے کہ یار ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں. حرام کما کے ان کو باہر سے پڑھوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، حرام کما کے ان کو گاڑی بنگلہ لے دیتے ہیں، حرام کما کے اچھی شرٹس اچھے پینٹس پہنا دیتے ہیں، جسٹ ٹو کہ ان کا لیگیسی اچھی ہو جائے، ان کی دنیا سیکیور ہو جائے. کون کتنے آئے کتنے گئے. اور ابراہیم کو دیکھیں جو صحرا میں چھوڑ کے آئے، آج بھی اپنے بچوں کا نام اسماعیل رکھتے ہیں، اسحاق رکھتے ہیں، آج بھی درود پڑھتے ہیں. ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہم درود نہ پڑھیں تو اپنی نماز میں. یعنی بات یہ ہے کہ فیوچر سیکیور ان کا ہوتا ہے جو رب کو راضی کر لیتا ہے. فیوچر سیکیور میری اور آپ کی میتھمیٹکس سے نہیں ہوتا کہ میں اگر ان کو ڈگریز لے دوں، یا ان کا میں اگر گھر بنا دوں اور 2-4 فلیٹس کرائے پہ لے کے ان کو رینٹ آتا رہے اس کا، یہ فیوچر سیکیور نہیں ہے. اصل جو فیوچر سیکیور ہے نا، آپ اگر اسٹارٹ سے دیکھ لیں نا، آپ قرآن کو بے شک سائڈ پہ کر دیں، جنہوں نے آج تک اپنے پہ رلائی کیا اور پیسے پہ رلائی کیا، ان کا فیوچر سیکیور کتنا ہوا، اور جن نے آج تک اللہ پہ توکل کیا ان کا فیوچر سیکیور. صرف اسٹارٹ دیکھ لیں آپ. صحیح بات ہے. آپ کو اسٹارٹ بتا دیں گے کہ جنہوں نے اللہ پہ توکل کیا اور رلائی کیا، ان کی نسلیں بھی آباد ہوئیں، ان کو زندگی دنیا نے یاد رکھا. دیکھیے نا سورہ مریم میں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جب فادر کو چھوڑا، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں جو ہے نا، ہمیں لوگ بھی یہ سمجھاتے ہیں کہ کوئی باتیں تمہیں اجر جو ہے اللہ تعالیٰ دے گا، تم آخرت میں تمہیں ملے گا. واللہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تو وعدہ کیا ہی ہوا ہے، دنیا میں بھی ہوگا. کیسے؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ٹھیک ہے، رب ہب لی من الصالحین، مجھے نیک اولاد دے. اللہ تعالیٰ نے، ایک تو ہوتا ہے اولاد دینا، ایک ہوتا ہے نیک اولاد دینا. وہ تھوڑوں کو ہی ملتی ہے، بڑی نصیب والوں کو ملتی ہے. اسماعیل دیے، اسحاق دیے، ٹھیک ہے، صرف بیٹے نہیں دیے، پوتوں کی بھی بشارت دے دی. یعقوب علیہ السلام پوتے تھے نا، تو گرینڈ فادر کے لیے پوتے کی کتنی قدر و قیمت ہوتی ہے. سبحان اللہ. بیٹوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پوتوں کو پکڑتے ہیں. اچھا صرف پوتا بھی نہیں، پڑ پوتا بھی. ٹھیک ہے. یوسف کون تھا؟ یوسف کے پردادا جو ہے وہ ابراہیم ہے ایک طرح سے. اچھا اب یہ دیکھیں نا، بیٹے ملے، ٹھیک ہے، نیک ہوئے وہ. آن ٹاپ آف دیٹ سارے نبی تھے. سبحان اللہ. بیٹے نبی ملے، نبی سے بڑا کیا تحفہ ہوگا. سبحان اللہ. دیکھیں نبوت سے بڑا کیا تحفہ ہوگا. 4 دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ انہی آیت میں فرماتے ہیں کہ وَهَبْ لَنَا مِن رَحْمَتِنَا، ہم نے گفٹ دیا، ہبہ کیا، ہم نے اپنی رحمت بھی ہبہ کر دی ان کو. ٹھیک ہے، یہ چوتھا گفٹ ہوا. اور 5واں کیا ہے؟ وَلِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، یعنی ان کا خیر ذکر بلند فرما دیا آخرت تک. تو واللہ انسان کو اور کیا چاہیے؟ یعنی ایک ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ قرآن میں تعریفوں بھری پڑی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی تعریفوں پہ تعریفی ہو. تو ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ یہ جو بنو اسرائیل ہے، جو بیسیکلی جو یہودی ہیں، یہ بھی ابراہیم، ان کے جو بیٹے تھے یعقوب کے، اسرائیل یعقوب کا لقب ہے نا، یعقوب کے بیٹے تھے یہودا، ایک یہودا سے یہودی ہیں بیسیکلی. اللہ تعالیٰ نے ان کی لائف میں ہر جو ایک سیگمنٹ ہے نا، اس میں تعریف ان کی بیان کی ہے کہ ایز لونگ اسپاؤس، لونگ پیرنٹ، ایز لونگ چائلڈ، یو نو، ساری یہ چیزیں جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بار بار آتی ہیں. اچھا وہ جو ہے نا کہ اچھا ابراہیم علیہ السلام نے نا اللہ تعالیٰ کو جب کہا نا کہ مجھے بتائیں کہ آپ کیف تحیی الموتیٰ، کہ آپ کیسے
اللہ تعالیٰ وہ بھی بڑا زبردست کیا تم واقعہ یقین نہیں کرتے؟ اولم تؤمن، کیا تم یقین نہیں کرتے ابراہیم؟ تو بھی مطلب تم سے ہی ایکسپیکٹ نہیں یار میں یقین کرتا ہوں، لیکن ولیکن یطمئن قلبی، میں دل کے اطمینان کے لیے، ٹھیک ہے. اور پھر وہ جو ایکسپیریمنٹ کیا تو جب ابراہیم کو یقین آ گیا نا، اور پہلے بھی تھا لیکن اس کے بعد پھر ابراہیم نے وہ اسٹیپس لیے نا کہ انہوں نے کہا ایسے کہ اب جان دیو جب میرے بیک پہ اللہ رب العالمین ہے نا، تو اتنا کیا کہ کفار کے یعنی ابراہیم کے ابا جان کے الفاظ بھی کیا تھے جب وہ آگ میں گئے اور ان کی زنجیریں تھیں ان کے ہاتھ میں نا، تاکہ زنجیریں جل گئی لیکن بال نہیں جلا، اور وہ وہاں سے نکلے ہیں، جو وہاں سے اتنی بڑی آگ جن کو مہینے لگے جلانے کے لیے اور اتنا بڑا انتظام کیا، وہاں سے ابراہیم نکل رہے ہیں. تو باپ بھی کہتا ہے کہ نعم رب رب کو یا ابراہیم، کیا رب ہے تیرا ابراہیم، کیا رب ہے ابراہیم تیرا رب. اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی آپ اس میں دیکھیں نا، آپ مجبور ہو جاتے ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے آپ مجبور ہو جاتے ہیں. انسان کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے. بس بات یہ کہ ہم جو ہے نا اپنی انٹلیکچوئل جمناسٹکس کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی توپ چیز بن جائیں گے یا کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. پہلے جو آپ بات کرتے ہیں نا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے لیے اسکیل جو ہے نا سکسیس کا وہ بالکل الٹا ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ جتنی بھی آپ پروفٹس کی لائف دیکھیں، صرف ایک پروفٹ کی بات نہیں ہے. wherever you see in prophet's life, you will always see these were the people, even companions, they always preferred iman over everything, ٹھیک ہے. They always preferred their love and relationship with Allah subhanahu wa ta'ala over everything else. اور اس کے رسپانس میں then Allah subhanahu wa ta'ala took care of these people, ٹھیک ہے, took care of future of these people, so much so that we remember today these people, we follow them. مطلب ابھی جیسے پوری فاؤنڈیشن ہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ قائم کر دی گئی ہے، اور قیامت تک جو آ رہے ہیں انسان وہ ان کی ملت پہ قائم. یہ دنیا کے بینیفٹس ہیں نا جو ہم ابھی جو بات کر رہے ہیں نا، جو ہمارا پریز کرنا، ان کو ان پہ درود بھیجنا، ان کی نسلوں میں نبی آنا، یہ ان کی دنیا کے بیسکلی بینیفٹس ہے. آخرت میں جو ملے گا نا، جو اصل ریوارڈ ہے، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. نہیں ایون اگر ہم اس کو ڈسکشن کو پریکٹیکل بھی کریں تو وین وی تھنک اباؤٹ آور چلڈرن، تو ہمارا ویژن کیا ہوتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں ایز اے سوسائٹی بات کریں، انڈیویجول آپ ہم اپنی بات نہیں کریں، تو ہمارا ویژن دنیاوی سکسیس ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے. اور ایمان کو ہم نے سب سے نیچے رکھا ہوتا ہے، دینی تعلیم کو سب سے نیچے رکھا ہوتا ہے. جیسے کہ رورل ایریاز میں بھی یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ جو بچے کا سب سے کم ذہین ہوتا ہے نا، اس کو وہ مدرسے میں اور دینی تعلیم کے لیے وقف کرتے ہیں. ہماری اپروچ یہ ہے، ایک تو اس طبقے میں بھی، اور جو اوپر والا طبقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال وغیرہ دیا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی ایجوکیشن وغیرہ دنیاوی دی ہے، اس میں بھی دین کی پریفرنس کتنی زیادہ ہوتی ہے. یعنی دین کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہے. کوئی بندہ اگر کہہ دے نا اپنے باپ سے کہ میں بڑا ہو کے عالم بنوں گا، تو اس باپ کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ وہ کہے گا کہ یار یہ میرے بچے کو کیا ہو گیا. کیا جس باپ نے اپنی بیٹی کو آج تک نا حجاب کے بغیر اکیلا نہیں بھیجا نا، وہی باپ صرف اسکول کے لیے اس کہتا ہے بیٹی جا تو اکیلے چلی جا، بغیر حجاب کے چلی جا. یعنی جس باپ نے آج تک حرام نہیں کمایا ہوتا نا، باہر کی میساچیوسٹس اور MIT اور آکسفورڈ کے لیے وہ حرام کمانے مجبور ہو جاتا ہے کہ چلو دنیا کے لیے نا، یہ کرائسس ہے نا. کیونکہ دنیا بس دنیا کی جو محبت ہے نا، اصل میں ہم نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں اور دین کو سمجھا ہی نہیں. اس کی سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں تو کافی نالج ہے. ایون ٹیکسی ڈرائیور بھی نا آپ کو حدیث کے متن بیان کرتے ہیں اور توحید میں پکے ہوتے ہیں، اور وہ کیوں؟ نالج ہے. جب نالج آتا ہے لوگوں کے پاس، ہم تو نماز پڑھ کے نماز کو فولڈ کر دیتے ہیں. یار ہر بندہ پاکستان میں کوئی ایک بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو نہیں فولڈ کرتا. کیوں؟ شیطان آ کے نماز پڑھ لے گا. یہ نالج ہے ہمارے لوگوں کا. صحیح بات ہے. یعنی اتنا بیسک نالج ہے کہ شیطان آ کے نماز کچھ کہتے ہیں، شیطان یہ پیشاب کر دے گا اس کے اوپر. لیکن دو سچویشنز ہیں نا، ایک ہے نالج نہیں ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے، اور اس کی بیس پہ ایکشنز نہیں ہیں. اور سعودی عربیہ میں یا باقی اس طرح کنٹریز میں نالج ہے اور ایون تب بھی ایکشنز نہیں ہیں. بالکل. دیکھیں نا، علم کا جو فروٹ ہے، علماء کیا کہتے ہیں، علم کا فروٹ ہے وہ تقویٰ ہے. تو اگر علم آپ کو آ گیا اور تقویٰ نہیں آ رہا، وہ کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ علم آنے کے باوجود آپ کے عمل میں فرق نہیں پڑا. اس کو علم ہم کیا ہی نہیں سکتے بیسکلی. وہ علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، کیونکہ نالج انکلوڈز علم اینڈ عمل. ایگزیکٹلی، نالج انکمپسز علم اینڈ عمل بولت. اب ابراہیم علیہ السلام کو جو نالج تھا وہ صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسماء و صفات کا جاننا، حدیث کی یہ چیز نہیں. He knew Allah subhanahu wa ta'ala. And actions, whatever we have been discussing, it was his actions which proved کہ جو knowledge تھا وہ practical تھا. بالکل. As a society, we firstly don't have knowledge, and those people who have knowledge, ہماری practicality نہیں، ہمارے actions میں وہ چیز نہیں، ہماری preference نہیں ہے دین. Honestly. تو دنیا تو ملتی ہے. اب دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کو جو قیامت کے دن سب جو اٹھائے جائیں گے،
یشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، ننگے پاؤں، ننگے جسم اور انسرکمسائزڈ. اللہ کی نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس انسان کو عزت دی جائے گی اور کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. کیوں ابراہیم علیہ السلام ہوں گے؟ کیونکہ جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا ان کو برہنہ کیا گیا. یعنی جو آپ کو ہارڈ شپس دین میں یا اللہ کی اطاعت کرنے میں فیس ہوتی ہیں نا، دے ول ری پے ڈیفینیٹلی فار شیور، دے ول ری پے آن دا ڈے آف ججمنٹ اور ان دس دنیا ایز ویل. دنیا میں تو کریں گی. سو وہ جو ہے نا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. انفارچونیٹلی ہم لوگ صرف نا نمازیں پڑھنے کا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا بینیفٹ صرف آخرہ میں دیکھتے ہیں. وہ تو ملے گا ہی ملے گا. دنیا بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلا نحینہ حیاۃ طیبہ. تو ہم ضرور بضرور ان کو زندگی میں نا کمال کی لائف دیں گے، حیاۃ طیبہ. لیکن آپ اپنی خواہشات پہ عمل کر لو اور لوٹ مچا لو، جو کر سکتے ہو کر لو، لیکن خوشی تو ہمارے پاس ہے، سکون اور چین تو ہمارے پاس ہے. ان کو ہم پھر نا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. آج کل میں کل ہی یو میٹر ہمارا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے کاؤنسلنگ کا اور مینٹل ہیلتھ کا، اسی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا. دا میکسیمم رپورٹس ور اینڈ دا کیسز ور فرام مینٹل ہیلتھ ایشوز. یعنی ایڈکشنز کے کم تھے اور باقی مختلف ایشوز میرج ریلیٹڈ کم تھے. سب سے زیادہ جو تھے نا وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کے تھے. انزائٹی، ڈپریشن، سیڈنس، سورو کے کیسز زیادہ تھے. Because I believe کہ the more you go away from the remembrance of Allah سبحانہ وتعالیٰ نا اور یقین اور اعتقاد، تو وہ جو fear of unknown ہوتا ہے نا وہ آپ میں جان پکڑ لیتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. یعنی آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نہیں ہے، دین آپ کی نہیں ہے نا آپ کی زندگی میں، تو آپ بڑا گھٹن سی محسوس کرتے ہیں، خاص طور پہ معیشت کے بارے میں. بالکل. حالانکہ بینک بیلنس بہت زیادہ ہے لیکن آپ کو کہا یار یہ کہیں ختم نہ ہو جائے. شیخ آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی. اب دیکھیں نا یہ ہر چیز آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ختم نہ ہو، رات کو نیندیں نہیں آئیں گی، کوئی چیز پسند نہیں آئے گی، کھانا ہوگا آپ کھانے کو انجوائے نہیں کریں گے. تو وہی بات ہے، ہمیں نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور قربانیاں دینے کی. اور یقین یعنی اللہ کے لیے نا قربانیاں دیں. یار ہم چھوٹی چھوٹی قربانیاں نہیں دے سکتے. ہم تو مثال کے طور پہ میوزک نہیں چھوڑ سکتے. یہ جو حلال اللہ تعالیٰ جو حرام کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے چیزیں، یہ قربانیاں ہی ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑی قربانی کا نہیں کہا کہ تم چھت سے چھلانگ مار دو، ٹھیک ہے، بیٹے کو ذبح کر دو یا آگ میں چھلانگ لگا دو. چھوٹی چھوٹی قربانیاں یار. ہم یہ نہیں رکھ سکتے، نہیں میں داڑھی نہیں رکھ سکتا، میں اپنے پائنچے اوپر نہیں کر سکتا، اچھا میں میوزک نہیں چھوڑ سکتا، میں خواتین مطلب لڑکیوں کی طرف دیکھنا نہیں چھوڑ سکتا، اپنے موبائل یوزیج کو میں ٹھیک نہیں کر سکتا یار، یو نو. اچھا اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں ابراہیم کو اسماعیل ذبح کرو؟ صرف ٹیسٹ کرنا تھا کہ تمہارے دل میں بیٹے کی محبت زیادہ تو نہیں آ رہی میری محبت سے. تو اللہ تعالیٰ کو نا یہ اللہ تعالیٰ کی نا کو وہ محبتیں برداشت نہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آئیں ایک مومن مسلمان کے لیے. تو اگر مطلب اس لیکچر کے بعد آئی وانٹ آل آف یو اینڈ آور سیلفز ٹو ڈیفائن آر اسماعیل، to write who is my Ismail. Yani what is the thing that I love the most which can come near to the love of Allah subhanahu wa ta'ala. کون سی ڈیزائر ہے، ٹیمپٹیشن ہے جو کہ مجھے اللہ سے دور کرتی ہے یا جو اللہ کی نافرمانی پہ مجھے مجبور کرتی ہے. رائٹ، از اٹ میوزک؟ میں نے میوزک کو اس دفعہ قربان کرنا ہے، اس دفعہ بچھڑے دمبے بکرے کے ساتھ آپ نے کچھ اور چیزیں بھی قربان کرنی ہیں اور وہ قربان کرنا ہے میوزک. وہ قربان کرنا ہے ہر کچھ بندے کے لیے، کچھ مردوں کے لیے خواتین ہوگی، حرام ریلیشن شپس، گرل فرینڈس، حرام انکم کمانا، کچھ کے لیے جھوٹ بولنا، کچھ کے لیے ڈراماز اور نیٹ فلکس اور ٹی وی سیزن دیکھنا. سو دمبے کے ساتھ ساتھ نا اس لیکچر کے بعد یہ بھی ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے اور کیا قربان کرنا ہے. اینڈ رائٹ اٹ ڈاؤن، ایٹ لیسٹ رائٹ 5 things that you have to sacrifice this Eid other than animal انشاءاللہ تعالیٰ. قربانی کا جب بھی آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ کی ڈیفینیشن دمبا ہی ہے نا. دمبا، ہاں یہ مطلب نیچرلی ہی سیڈ دمبا. جب بھی آپ اس بار دمبا ذبح کریں، ہاں قربانی equals to دمبا، نو کاؤ نو کیمل نتھنگ برو، دمبا. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ آپ جب ہم نا قربانی کو ہم بڑے نا دین کو نا صرف فالو کرنا شروع ہو گئے ان دا اسٹرکچر آف اٹ، مطلب اپیرنٹلی مطلب جو قربانی کی ایسنس تھی نا وہ ابراہیم اور اسماعیل کا ڈائلاگ تھا، جو ایسنس جو ہے، جو ان کا کلام تھا، جو ان کی کنورسیشن تھی. ہمیں دمبا تو یاد رہا، ہمیں کلام بھول گیا، ہمیں وہ کنورسیشن بھول گئی.
ہمیں وہ بچڑ تو یاد رہا, بس وہ گوشت ذبح کر کے باربیکیو کرنا, یہ ہماری عید ہے اور بس دس از اٹ, اس پہ ختم. لیکن ہمیں وہ کلام, وہ جو ایک تکلم تھا نا, جو کنورسیشن تھی, وہ بھول گئے. اچھی وہی ہے نا, اس کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, یعنی ہم نے فدیہ دیا, یعنی گفٹ تھا ہماری طرف سے. کیوں تھا؟ اس وجہ سے تھا کیونکہ ابراہیم نے نا اپنا لاجک نہیں استعمال کیا, اور اس گفٹ کو ہم نے وہ مقصد بنا لیا, مقصد بنا لیا کہ جب بھی تم یہ کرو گے نا, تمہیں وہ اٹ شوڈ گیو یو اے ریمائنڈر کہ تم نے لاجک نہیں استعمال کرنا اپنی زندگی میں نا. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور تمہارا لاجک آ گیا, تم لاجک کو پیچھے کرو, اللہ تعالیٰ کے حکم کو آنکھیں بند کر کے مانو. اگر تم نے مان لی نا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, یہ دین برحق ہے, نو لاجک ایٹ آل. تمہیں سمجھ نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, کہیں وہی بات آنے کہ داڑھی کیوں رکھنی ہے, فار انسٹنس حجاب کیوں پہننا ہے, یہ کیوں ہے اسلام میں, یہ کیوں ہے. واللہ ہم جب کوشچنس کرتے ہیں نا دین کو, مجھے شرم آتی ہے اپنے اوپر بھی, یار اللہ اکبر, آر وی مسلمس؟ صحیح بات ہے یار, واللہ آر وی مسلمس؟ ہو آر وی فولنگ؟ قربانی تو گول تھا نا, جو پروسیس تھا وہ ہم بھول گئے. ہم نے گول کو نا بیسکلی اپنا سارا مدعا بنا لیا. اور جو معاشرہ سوسائٹی ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے نا, یہ ٹف سے ٹف ہوتا جا رہا ہے. اس کو بھی نکالتے جا رہے ہیں نا, یہ قربانی کیوں کرنی ہے, چھوڑو اس کو بھی نکال دو. یار جو بھی دور آ رہا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, اتنا عقل پرستی کا اور سائنس کو خدا ماننے والا, اور جو 5 سینسز آپ کی ٹچ یہ ساری فیل کر رہی ہیں, ٹینجیبل چیزیں, ان کو ماننے کا دور. میٹیریل جو چیزیں میٹیریل نہیں ہے نا, جو آخرہ بیس لاجک ہے, اس کو بالکل واللہ لوگ انسین سے بھول جائیں گے. فار ایگزامپل جس کو نہیں کر سکتی, تو وہ اللہ معاف کرے, بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی میں اپنے جو باپ ابراہیم اور اپنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کی توفیق دے, اور اس عید پہ یہ ارادہ کرنے کی توفیق دے کہ ہم انشاءاللہ اور کون کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کریں گے. بارک اللہ فیکم اخوان, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمایا آپ کا آنا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم.